آگے سورہ معون ہے، سورہ معون یہ بھی مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 17 نمبر ہے۔ معون کہتے ہیں معون کہتے ہیں معمولی چیز کو۔ معون کا مطلب چھوٹی چیز، مثلا یہ کہ گھر کا گھر کا چمچ، گھر کے استعمال کی چھوٹی سی چیز ہے، گھر کا چمچ، پلیٹ، ٹھیک ہے، 2 روٹی کا آٹا، ٹھیک ہے، یہ ایک معمولی چیز ہے۔ نہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی اتنی بڑی حیثیت رکھتی ہوں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان خاص طور پہ، اچھا آج کے زمانہ تو ایسا ہے کہ آ، جو زیادہ سوشل ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپ ٹو 40 ہوں گے یا 40 کے قریب ہوں گے۔ پاکستان کی بات کرو، باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو 40 پلس ہوتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں گے، یا 55 پلس بھی ہوں گے، تو اس سے پوچھیں گے گھر میں نمک ختم ہو جاتا تھا نا، تو کہتے تھے ہمسائے سے لے آؤ، ٹھیک ہے، دھنیا ختم ہو جاتا تھا، ہمسائے سے لے آؤ، برتن خراب ہو گیا، ہمسائے سے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ پھر مہینے میں ایک بار جاتے تھے، وہ جا کے سارا سامان لے آتے تھے، اور ہر کوئی زیادہ لے کے آتا تھا، ہر کوئی اتنا لے کے آتا تھا، نمک 1 کلو چاہیے یا 2 کلو لے لو، کبھی ہمسایوں کے پاس ختم ہو جاتا تو مانگ لیتے ہیں۔ آج کل تو یہ رواج ہی نہیں ہے نا، آج کل ہماری سوچ میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو آج کل تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ مسئلہ وجہ اس کی یہ نہیں کہ ہم لوگ رذیل ہو گئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے سوشل ہو چکے ہیں، یعنی اتنے اپنی ذات کے اندر اکیلے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہمسایوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، دھنیا، برتن، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمسائے سے تعلق ہوتا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ اپنے ہمسائے میں جو کھانا بناتے تھے ہمسائے میں بھیجتے تھے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یو ایس سی کے اندر لوگ اس طریقے سے لیتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے، نمک کے ذریعے سے آپ کا کسی سے رشتہ قائم ہو جائے، دھنیے کے ذریعے سے آپ کا کسی سے رشتہ قائم ہو جائے، ایک چمچے کے ذریعے سے آپ کا کسی کے ذریعے سے کسی کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پکاؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ رکھ لو کہ ہمسائے میں بھیج دو، لیکن آج کل کے حالات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ میں اس میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا۔ فار ایگزامپل ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے، وہ حرام کماتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کے گھر کھانا بھیجیں گے نا، تو یہ بھی آپ کے گھر کھانا بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کہیں بیٹا تم حرام کما رہے ہو، تو وہ آپ سے لڑائی کرنا شروع ہو جائے گا، آپ کو بدنام کرنا شروع ہو جائے گا۔ خیر یہ تو بہانے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں بہرحال ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور شدت کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو ہمسایوں میں یہ تعلق داری پیدا کرنا، ہمسایوں میں تعلق اور واسطے پیدا کرنے کے لیے یہ چیز بڑی کارآمد ہوا کرتی تھی، بڑی فائدہ مند ہوا کرتی تھی۔ تو تو معاون، خیر میں تو ایک دوسری طرف نکل گیا۔ معاون کہتے ہیں وہ چیزیں جو انسان عام طور پہ اپنے ہمسائے میں مانگنے سے شرماتا ہے۔ بطور مثال آپ کی آپ کا وہ سالن خراب ہو گیا، تو اب ہم سائنس یہ نہیں کہتے سارا سالن دے دو، کہتے جی 1 پلیٹ دے دو، 1 پلیٹ ہوگا سالن، تھوڑا سا دودھ ہوگا، یہ نہیں کہتے چائے بنا کے ہمیں دے دو، ایسا نہیں کہتے نا۔ تو 1 پلیٹ سالن مانگ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ پوری ہانڈی ہمیں دے دو، ایسا نہیں کہتے۔ تو معاون کہتے چھوٹا سا، چھوٹا سا معمولی سا مال، معمولی سا سامان یا معمولی سا مال جو کہ کوئی اتنی ویلیو نہیں رکھتا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں معاون۔
تو یہ سورہ معون ہے، کیونکہ اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ کوئی انسان اتنا بھی بخیل ہوتا ہے، اتنا بھی کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز اگر کسی سے مانگ رہا ہے، دھنیا مانگ رہا ہے، ہمسائے کو دینے کے ساتھ ان سے کچھ مانگنا یہ درست ہے، لیکن دیکھ لیں آپ ہمسائے آپ کا کیسا ہے۔ آ، آپ کا ہمسائے اگر ایسا ہے کہ وہ لیچڑ ہو جائے گا، جس سے کہ آج کل بہت سے لوگوں کے ایسے خسائل ہوتے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ارائیت الذی یکذب، بلکہ میں تو اس بات کی ترغیب دیتا ہوں کہ اپنا جو مہینے کا راشن لے کے آتے ہیں اس کے اندر کوئی چھوٹے ڈسپوزیبل باکس بھی لے لیں۔ آئیں گے 200 روپے کے 6 آ جاتے ہیں، 180 روپے کے 6 آ جاتے ہیں، ہلکے والے لے لیں، 150 روپے کے 6 آ جاتے ہیں، اس طرح کے 2-3 پیکٹ لے لیں، یعنی 3-4 درجنے لے لیں۔ ہفتے میں ایک بار اپنے ہمسائے کو جو آپ سے متصل ہیں دائیں بائیں، وہ کھانا بنا کے، جو کوئی سالن بنے، ضروری نہیں کہ گوشت بنے، دال بن رہی ہے، چاول بن رہے ہیں، ان کو بنا کے بھیج دیا، یہ اچھا ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ رائٹ، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ فرض واجب نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، فرض واجب نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے دوسروں کو جی دیکھو یہ لوگ مولوی ہو گئے، ان کو ایسا بھی نہیں آتا، ان کو ویسا بھی نہیں آتا، چھوڑو بھائی، دوسروں کو غیبتیں کرنے کے لیے نا آج ہمیں بہانے چاہیے ہوتے ہیں، کسی بھی بندے کو برا کہنے کے لیے آج ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے ہم کسی کو برا کہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی، ایک اچھا اور نیکی کا کام ہے، سمجھایا جا رہا ہے، کوشش کریں خود کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک نیکی کا کام کرتے ہیں 10 بندوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ہماری ایک بڑی پریشان کن بات ہے، ہماری معاشرتی برائی ہے۔ خود نیکی کا کام کرتے ہیں، اس پہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام کیا، دوسروں نے کیوں نہیں کیا۔ ہمارے دین دار طبقے میں یہ بات شدت سے پھیلتی جا رہی ہے، وہ ایک کام کرتے ہیں ڈھنڈورا پورے جہان میں پیٹتے ہیں، اور کام اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے، چھوٹا سا کام معمولی سا کام ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اس کے لیے چندے لاکھوں میں کیے جاتے ہیں، ہاں، حالانکہ کام وہ ہزاروں کا بھی نہیں ہے۔ تو ایسا ہے، تو بس اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے، یہاں میں نے، اچھا یہ ترتیب نزولی نمبر 17 میں لکھنا بھول گیا تھا، دیکھیے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ معاون، اس میں منافقین کے بعض احوال قبیحہ مذمومہ کا ذکر، یہ منافقین کا ذکر ہے، ٹھیک، اور کفار کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان پر جہنم کی وعید ہے، یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہو جائے جو تکذیب نہیں کرتا تو وہ بھی شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہے، مگر وعید مذکور اس پر نہیں ہے، اس لیے ان افعال سے پہلے ذکر اس شخص کا فرمایا ہے جو شخص دین اور قیامت کا منکر ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ضرور ہے کہ یہ اعمال جن کا ذکر آگے آ رہا ہے مومن کی شان سے بعید ہیں، وہ کافر منکر ہی کر سکتا ہے، تو کافر منکر ہی کے یہ اعمال ہیں، لیکن برل مسلمانوں سے اگر ہو جاتے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے، لیکن ایسے نہیں، یہ کفر اعمال ہیں۔ میں نے گروپ کے اندر ایک مسئلہ بھیجا تو کسی صاحب نے مجھے وہ ہائی لائٹ کر کے بھیجا کہ دیکھیں آپ نے یہ مسئلہ بھیجا ہے تو ایسا نہ ہونا کہ لوگ اس سے لینینٹ ہو جائیں اور اس مسئلے کو ہلکا سمجھنے لگیں، جب اس مسئلے کو ہلکا سمجھنے لگیں گے تو تو آپ ایسا کر دیں کہ اس کے حوالے سے یہ کہہ دیں، مثلا مثال مسئلہ تھا خودکشی کا، میں نے کہا خودکشی کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، تو کہنے لگے آپ یہ بات کاٹ دیں کہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اس سے نرم لینا شروع کر دیں۔ میں نے کہا دیکھیں جی مجھے تو ابھی تک کسی نے بھی نہیں بتایا کہ ہم نے اس کی وجہ سے اس کو نرم لیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ہلکا لیا ہے، مجھے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات سے مایوس ہو جائے کہ میرے بہن میرے بھائی فلاں فلاں نے خودکشی کیا، وہ کافر ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو تو یہ اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو سمجھنی پڑتی ہیں، کہ مسئلہ مسئلے کی حد تک ہو، اگرچہ اس میں سختی ہو، لیکن اس مسئلے کو سختی سے باہر نہ نکالیں۔ دیکھیے جی، ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو کہ جھٹلاتا ہے دین، دین کہتے ہیں صلے کو، یعنی
جزا اور سزا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین، جو کہ جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پہلی خصلت ہے، انکار کرنے کی۔ منافق اعتقاداً کرتا ہے، ظاہراً کہتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن کافر جو ہے وہ ظاہراً بھی کرتا ہے اور اعتقاداً بھی کرتا ہے۔ فذالک الذی، یہ وہی تو ہے، فذالک الذی، یہ وہی تو ہے، یدع الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یدع الیتیم، جو فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہی تو ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی یتیم کی توہین کرتا ہے، یتیم سے بدسلوکی کرتا ہے، یتیم سے بدسلوکی کرتا ہے۔ یاد رکھیے یتیم وہ ہوتا ہے جو کہ 18 سال، معذرت، بلوغت سے کم کا ہو، ٹھیک ہے۔ آ، لم یتم، لم، مجھے اعراب یاد نہیں ہے، بعد الحلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلم، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، آج انٹرنیٹ پرابلم کر رہا ہے، آپ حضرات کو سننے میں مشکل ہو رہی ہوگی، اس کی معذرت۔ اس کی ریکارڈنگ لازمی سن لیجئے گا تاکہ آپ کو سبق پورا سمجھ میں آ جائے۔ درمیان میں آواز کٹ جاتی ہے تو ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي، یہ وہی شخص ہے، يَدُعُ الْيَتِيمَ، جو کہ دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی یتیم سے بدسلوکی کرتا ہے۔ یہ دوسری، پہلی چیز اور دوسری چیز، ولا يحض على طعام المسکین، ولا يحض، اور ترغیب نہیں دیتا، على طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے کی، على طعام المسکین، على اطعاء طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ تیسرا اس کا جرم ہے، پہلا جرم، دوسرا جرم اور تیسرا جرم، ٹھیک ہے۔ چوتھا جرم، نماز کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، نماز کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور نماز کی جو بدسلوکی اس کو 3 آیات میں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، انکار، ٹھیک ہے۔ انکار یہ پہلی چیز ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یتیم سے بدسلوکی دوسری چیز۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ تیسری ترغیب، تیسری چیز۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایک آیت، الَّذِينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، دوسری آیت، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، تیسری آیت۔ تیسری آیت میں نماز اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی ذکر۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، المصلین، جو کہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے نماز پڑھتے ہیں؟ درمیان میں لام الف ہے، ان نماز والوں کے لیے، الذین، وہ نماز والے، ہر نماز والا نہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے ادائیگی نہیں کرتے، غفلت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے نماز میں از خود خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ نماز بھول جانا، قضا ہو جانا، یہ ساہون میں داخل نہیں، غلطی سے نماز قضا ہونا یہ ساہون میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ اشارہ بھی مل گیا، جو جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے نفاق اس کے قریب آ چکا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو جان بوجھ کے نماز میں سستی برتے وہ نفاق کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ میری ہم سب کی حفاظت۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یہ نماز بھی دکھاوے سے کرتے ہیں، تعلق داری بھی دکھاوے سے کرتے ہیں، اطعام مسکین بھی دکھاوے سے کرتے ہیں، یہ دو یتیم کے ساتھ انعام و اکرام بھی دکھاوے سے کرتے ہیں، اور آخرت کا اقرار بھی دکھاوے سے کرتے ہیں۔ یہ نماز کے ساتھ تو شامل ہے، لیکن دیگر چیزوں کے ساتھ بھی شامل ہے۔ اور آخری عمل، وَيَمْنَعُونَ، بخیل ترین ہوتے ہیں۔ اچھا، بخیل یہ دوسروں کے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں، اپنے معاملے میں بخیل نہیں ہوتے، دوسروں کے معاملے میں، کہ دوسروں کو دینے سے جان جاتی ہے، کسی یعنی
آج کل بہت مسکین ہیں، وہ تو فگر آؤٹ از مسکین. ہاں میں مسکین بتاتا ہوں. اچھا میں بتاتا ہوں مسکین کون ہوتا ہے. وَيَمْنَعُونَ، بہت اچھا سوال کیا، میرے ذہن میں تھا ہی نہیں مجھے مسکین کو واضح کرنا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بخل ان کا اتنا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی منع کرتے ہیں، کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ اکبر. مسکین کون ہوتا ہے ذہن میں رکھیے. مسکین وہ ہوتا ہے کہ مسکین کے حوالے سے اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود ہے، ٹھیک ہے، 2 وقت کا کھانا موجود ہے، وہ مسکین نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے وہ مسکین نہیں ہے. یعنی امام شافعی کے مطابق جس کے پاس 1 وقت کا کھانا بھی نہ ہو. 1 وقت کا کھانے کا مطلب ہے کہ آج کل میں پاکستان کے حساب سے بات کروں، 20 روپے کی روٹی ملتی ہے تو اس کے پاس 40 روپے یعنی 2 روٹی کے پیسے بھی نہیں، یعنی 40 روپے بھی نہیں ہے تو وہ مسکین ہے. ٹھیک ہے. اور امام صاحب کے نزدیک آج کے زمانے میں جس کے پاس 80 روپے نہیں ہے، 80 روپے بھی نہیں ہے، وہ مسکین ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس کے پاس اتنا سا بھی نہیں ہے وہ مسکین ہے. تو یہ آج کل ایسا کیسے ہوگا جی. ہاں، آپ ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن ایسی بات بہرحال ہے. ایسے ایسے بچے، ایسے ایسے طلباء، ایسے ایسے علماء کو زمانہ بھر سے جانتے ہیں، جانتا ہوں کہ صابن کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم تو آج کل صرف استعمال کرتے ہیں. وہ چھوٹے سے صابن جو ہے وہ 40 روپے کا، طالب علم کے پاس وہ 40 روپے بھی نہیں ہوتے. اس سے طلبا سے 40 روپے بھی نہیں ہوتے، یا اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوتی کہ وہ صابن لے کے آئیں. یہ وہ والا صابن ہے جس سے ہم نہاتے ہیں، وہ والا صابن جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، آج کل تو ہم استعمال نہیں ہوتے. تو خیر صرف یہ نہیں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال انسان دیکھے تو پتہ چلتا ہے یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہوتی ہے. تو مسکین جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال جمہور حضرات کے نزدیک وہ جس کے پاس فقیری کی شدت ہو. دیکھیں فقیر شریعت اعتبار سے فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بغیر سونا چاندی نقد نہیں اور یا ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، شریعت اعتبار سے فقیر وہ ہے. لیکن جس کو ہم اردو میں فقیر کہتے ہیں، جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھیکاری ہوتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہم بھیکاری کو زکوٰۃ دیتے ہیں، بھیکاری کو صدقہ دیتے ہیں، نہیں، یہ درست نہیں ہے. بھیکاری اور ہوتا ہے، فقیر اور مسکین اور ہوتا ہے. بھیکاری تو جو کہ لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. بھیکاری نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے. ٹھیک ہے. بھیکاری کے معاملات الگ ہیں اور اسی وجہ سے بھیکاری کو دینا درست نہیں ہے. فقیر مسکین، اور فقیر مسکین وہ ہوتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو کسی کے ساتھ لا یأتون الناس الحافا، جو لوگوں کے پیچھے نہیں چل رہے ہوتے، لوگوں سے در بدر مانگ رہے نہیں ہوتے. تو یہ اس نوعیت کے لوگ فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں. یعنی محتاج محض ہوتا ہے مسکین، محتاج محض یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 1-2 وقت کا کھانا یا پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ محتاج محض ہے تو اس کو مسکین کہتے ہیں. یعنی کہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کو بھی مسکین کہتے ہیں. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آج کل بہت سے مسکین ہیں، فگر آؤٹ کیسے ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر مسکین تلاش نہ کریں، بلکہ جہاں کہیں اعتماد ہے وہاں صدقے کے پیسے جمع کرا دیا کریں. جہاں تعلق وہ ہے وہاں جمع کرا دیا کریں. فگر آؤٹ کرتے کرتے انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن فار ایگزامپل اپنی بہن ہے، اپنا بھائی ہے، اس کے حالات بالکل آنکھوں کے سامنے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سبق ہمارا آج یہیں تک ہوگا، بشتی زبر ہم نہیں پڑھیں گے، مجھے فتاوی کے حوالے سے کچھ کام ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.